السلام علیکم ویورز، ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو آج کی اس انٹرسٹنگ اور نیو ایپیسوڈ میں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ واسطے جاں بھی دوں میں گواہ ایماں بھی دوں، قسمتوں کا لکھا موڑ دوں۔ وریشا اپنے موبائل میں گانے سنتے ہوئے خود بھی گنگنانے لگی۔ قسمت بولے گی میں تمہارا منہ نہ توڑ دوں۔ عریشہ نے مداخلت کری تو تم یار نہ کرو نا، آج ہی تو ایگزام سے جان چھوٹی ہے۔ اس نے گانا بدلتے ہوئے کہا۔ تیرے سنگ یارا، عاطف اسلم کی آواز میں گانا بجنے لگا۔ تیرے سنگ یارا بیڑا غرق ہمارا، عریشہ نے پھر سے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ وریشا نے اپنے پسندیدہ گانے کا بیڑا غرق ہوتے ہوئے دیکھا تو موبائل آف کر کے رکھ دیا۔ اچھا ہوا تم نے خود ہی رکھ دیا، ورنہ عاطف اسلم کی روح نے تم سے صحیح والا حساب لینا تھا۔ عریشہ ہنستے ہوئے بولی، مجھ سے نہیں تم سے۔ اب چلو تیار نہیں ہونا کیا؟ آج ردا کی بارات ہے۔ میرا تو جانے کا دل ہی نہیں، پر نہیں جائیں گے تو تائی امی کو باتیں بنانے کا موقع مل جائے گا۔ اچھا اب جاؤ، اپیا کو بلا کر لاؤ اور خود بھی تیار ہو جاؤ، ورنہ دیر ہو جائے گی۔ اس نے الماری میں سے کپڑے نکالتے ہوئے کہا۔ ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، عریشہ نے اس کی بات کی تاکید کری اور انابیہ کو بلانے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد عریشہ اور وریشا خود تیار ہو کر انابیہ کو دیکھنے لگی، جو سادہ سی ہرے رنگ کی فراک پہنے بغیر میک اپ تیار تھی۔ یہ انابیہ کی سوچ تھی کہ وہ مکمل تیار ہے۔ اف اپیا، اتنی سادگی! ہم شادی میں جا رہے ہیں اور وہاں جواد بھائی بھی ہوں گے، اس لیے جائیں اور یہ لال والی فراک پہن کر آئیں۔ وریشا نے اسے فراک تھماتے ہوئے کہا۔ اس کے بہت اصرار کے بعد انابیہ کو آخر کار ماننا پڑا، ورنہ سارا وقت یہیں گزر جانا تھا۔ اب تو ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب جلدی چلو، دیر ہو رہی ہے۔ انابیہ سر پر دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ اپیا کچھ لگا تو لیں، اچھا کم از کم یہ لپ سٹک تو لگا لیں، عریشہ نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، جو بغیر کسی میک اپ کے بھی پیاری لگ رہی تھی۔ اپیا آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہیں، آپ آج تو جواد بھائی کی نظریں نہیں ہٹنی آپ پر سے۔ وریشا نے اس کے ہونٹ پر گہرے سرخ رنگ کی لپ سٹک لگاتے ہوئے چھیڑتے ہوئے کہا۔ چلو اب رکشہ آ گیا ہے، گیٹ پر انابیہ نے کہا اور ان دونوں رکشے میں بیٹھ گئی۔ چاکلیٹ براؤن ٹیکسڈو اس کی لمبی چوڑی باڈی پر جچ رہا تھا۔ اپنے سیاہ بالوں کو اس نے جیل کی مدد سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ اس کی شفاف رنگت اس کلر میں کھل رہی تھی۔ گہرے کالے رنگ کی آنکھیں، جن میں سرد مہری کی جگہ کچھ دن سے کہیں کسی کی محبت کی چمک نے لے لی تھی، وہ نہ جانے کتنوں کا دل دھڑکانے کا سبب بنا تھا۔ ابھی وہ دولہے سے مل کر اسٹیج سے اتر کر ایک کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ دانی نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، آج تو بہت خوش لگ رہے ہو، کہیں بھابھی تو نہیں ڈھونڈ لی ہماری؟ ہاں وہ یاد ہے تجھے جس لڑکی کے بارے میں تجھ سے پوچھا تھا؟ یار وہی تو ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ بے رنگ دنیا بھی حسین لگنے لگی ہے۔ میثم کے اعتراف پر دانی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ سمجھ تو پہلے ہی گیا تھا، لیکن اسے میثم سے امید نہ تھی کہ وہ اتنی جلدی اعتراف کر لے گا۔ وہ اچھا چل پھر دونوں کی ایک ہی گھر ہوگی شادی، دانی خوشی سے بولا۔ ایک جگہ کیسے ہوگی؟ اس نے ابرو اٹھا کے پوچھا۔ وہ انابیہ کی چھوٹی بہن ہے نا عریشہ، اس کو دیکھ کر ہی تیرا بھائی اسے اپنا دل گردہ سب مان بیٹھا تھا، لیکن وہ پتہ نہیں مانے گی یا نہیں، دانی نے روحانسے لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں مانے گی؟ تجھ میں کیا کمی ہے؟ ہینڈسم ہے، پڑھا لکھا ہے، اور جلد ہی ہم دونوں مل کر اپنا بزنس سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ میثم اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو نیوی بلو ٹیکسڈو پہنے کافی خوبرو لگ رہا تھا۔ اور ہاں انابیہ نہیں، انابیہ بھابھی بول، اس نے صحیح۔ جی جی انابیہ بھابھی، اب چل دیکھ فرحان بلا رہا ہے ہمیں، دانی نے فرحان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو اسٹیج پر دولہا بنا بیٹھا تھا۔ فرحان ان دونوں کا یونیورسٹی فیلو تھا، جس کی بے حد اصرار پر وہ دونوں آج اس کی شادی میں موجود تھے۔ فرحان کی شادی انابیہ کی تایا زاد ردا سے ہو رہی تھی۔ ابھی وہ فرحان کے بلانے پر جانے ہی لگے تھے کہ میثم کی نظر بے ساختہ داخلی دروازے پر پڑی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ لال رنگ کی پیروں تک چھوتی گھیردار فراک
جس کی آستینوں اور نیچے کی طرف گولڈن بھاری کام ہوا تھا، گولڈن ہی جویلری پہنے، لال دوپٹہ سر پر لیے، میک اپ کے نام پر صرف سرخ گہری لپسٹک لگائے، انابیہ اس کے دل کی دنیا تہوبالا کر چکی تھی۔ وہ ساری دنیا بھلائے اسے ہی تک رہا تھا جو سہج سہج کر قدم بڑھائے اسٹیج کی طرف آ رہی تھی۔ بیبی پنک کلر کے ہلکے کام والی قمیض کے ساتھ ہم رنگ پلازو پہنے، دوپٹہ گلے میں ڈالے، بالوں جوڑے کی شکل میں باندھے، عریشہ اور وریشہ ایک جیسا سوٹ پہنے کافی کیوٹ لگ رہی تھی۔ عریشہ کی آنکھیں بھوری جبکہ وریشہ کی کالی تھی۔ وریشہ کے ہونٹ کے ذرا اوپر تل تھا اور اس کی رنگت عریشہ کے مقابلے سانولی سی تھی۔ یہی چیزیں دونوں میں فرق کرتی تھی، اس لیے کوئی بھی ان دونوں کو پہلی بار آسانی سے پہچان سکتا تھا۔ میسم کی طرح دانی بھی ساکت رہ گیا جب اس کی نظر عریشہ پر پڑی۔ وہ دونوں نہ جانے کب تک ایسے رہتے کہ اتنے میں فرحان نے آ کر انہیں ہوش دلایا اور انہیں لیے اسٹیج کی جانب تصویریں بنوانے بڑھ گیا۔ اپیا دیکھیے، میسم اور دانی بھائی بھی آئے ہیں، چلیں نا ان سے مل کر آتے ہیں، وریشہ نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر انابیہ نے فقط اس کو گھوری سے نوازتے ہوئے واپس بیٹھنے کا کہا۔ اسے میسم کی کہی ہوئی آخری بات یاد آ گئی۔ عریشہ بھی دانی کو دیکھنے لگی اور اسی وقت دونوں کی نظریں ملیں، جس پر گھبرا کر عریشہ نے نظریں جھکا لی تو دانی دلکشی سے مسکرایا۔ میسم کی نظریں انابیہ کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ محبتوں کی وہ امین لڑکی، وہ پارسا، وہ حسین لڑکی، دیکھو جو اس کی آنکھیں ہیں، تم لگے گی تم کو رنگین لڑکی، شرمگین لہجہ، جھکی ہیں پلکیں، وہ آبگین سی مبین لڑکی، گاہل کرے جو محبت سے اپنی، وہ وفا کا پیکر یقین لڑکی، ایک نظر جو دیکھو واللہ واجب المحبت، وہ دل نشین لڑکی، اپنے چہرے پر کسی کے نظاروں کا ارتکاز محسوس کرتے ہوئے وہ پریشان ہوئی۔ ارد گرد نظریں دوڑا کے اس نے میسم کو دیکھتا پایا جو بہت حق سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انابیہ وہاں اکیلی بیٹھی تھی اور عریشہ اور وریشہ دونوں ردا کے ساتھ تصویریں لے رہی تھی۔ ابھی وہ یہاں سے اٹھنے ہی والی تھی کہ جواد اس کے پاس والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ جواد نے اس کی طرف غلیظ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے انابیہ کو آج 3 سال بعد دیکھا تھا، کیونکہ وہ اس سال ہی اپنی تعلیم مکمل کر کے پاکستان لوٹا تھا۔ وہ شروع سے انابیہ سے شادی کو منع کرتا آیا تھا، مگر آج اس پری پیکور کو دیکھتے ہی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کچھ وقت گزاری کے بعد اسے چھوڑ دے گا۔ آخر کو وہ اس کا منگیتر تھا، اتنا تو اس کا بھی حق تھا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ خباثت سے مسکرایا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ انابیہ نے جواب دیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، 1 منٹ امی بلا رہی ہیں۔ جواد نے شکیلہ بیگم کو بلانے پر اس سے معذرت کی۔ میسم نے جب جواد کو انابیہ کو اس کے پاس بیٹھا دیکھا تو مٹھیاں بھیج کر اس کی جانب بڑھ گیا، لیکن جب تک وہ وہاں پہنچا تو جواد وہاں سے جا چکا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اور یہ کون تھا جس سے آپ بات کر رہی تھی؟ اس نے اپنا لہجہ سرسری سا بناتے ہوئے کہا، جبکہ جواد کی غلیظ نظریں انابیہ کے وجود پر پڑتا دیکھ اس کے دل میں آگ لگ گئی تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، اور یہ جو میرے پاس بیٹھے تھے میرے منگیتر تھے۔ انابیہ نے میسم کی تاریک پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ منگیتر لفظ سن کر اس کا خون کھول اٹھا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ انابیہ کی شادی اس غلیظ انسان سے ہونے نہیں دے گا، اس لیے اس کو بغیر کوئی جواب دیے دانی کو ان تینوں کو گھر چھوڑنے کا کہہ کر خود وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ انابیہ کو سمجھانا چاہتا تھا، لیکن فی الحال اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ انابیہ جیسی معصوم لڑکی کو جواد کی چالاکی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ امی، میں صرف اس سے بات کرنے گیا تھا یار، شادی تو میں اپنی پسند سے کروں گا، انابیہ کے ساتھ تو کچھ دیر وقت گزاروں گا پھر چھوڑ دوں گا، آخر میری منگیتر پر اتنا تو حق ہے میرا، جواد نے شکیلہ بیگم کو پوچھنے پر بتایا۔
ٹھیک پر یاد رکھنا جواد، میں اس انابیہ کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی، تمہاری شادی تو میں کسی اونچے خاندان میں کروں گی۔ اور ایک بات، یہاں کوئی گڑبڑ مت کرنا، دبئی سے تو میں نے بھائی جان سے کہہ کر اتنی مشکل سے جیل سے چھڑوایا تھا، شکیلہ بیگم نے اسے لتاڑتے ہوئے کہا، اور سٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ جواد کو دبئی میں پولیس نے ڈرگز بیچنے پر پکڑ لیا تھا، جس پر اس کے ماموں نے جیل سے چھڑوا کر اسے پاکستان واپس بھجوا دیا تھا، لیکن خاندان میں کسی کو اس بارے میں پتہ نہیں تھا۔ عریشہ اور وریشہ ردا کے ساتھ تصویریں لے کر سٹیج سے اتری ہی تھی کہ ایک ویٹر وریشہ سے ٹکرا گیا اور ویٹر کے ہاتھ میں جوس کے گلاس سے کچھ جوس وریشہ کے کپڑوں پر گر گیا۔ ویٹر کے معذرت کرنے پر وہ سر ہلا ڈریسنگ روم کی طرف اپنے کپڑے صاف کرنے بڑھ گئی۔ ابھی وہ ڈریسنگ روم میں اپنے کپڑے صاف کر ہی رہی تھی کہ اسے دروازہ لاک ہونے اور کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کسی انجان لڑکے کو دیکھ اس کا سانس اوپر کا اوپر رہ گیا۔ تو ویورز، آپ کو آج کی میری ایپیسوڈ کیسی لگی یہ آپ لوگ لازمی مجھے بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور میری آئندہ آنے والی نیو ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا۔